اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر کا جو فرسٹ یونٹ ہے سیرت طیبہ ان دا مسلم یوتھ، اس کا پارٹ 2 ہم پیج نمبر 3 کا کریں گے، ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن۔ تو لیٹس ریڈ اینڈ ٹرانسلیٹ the page number 3 second paragraph. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth. یہ تمام مثالیں اور اس جیسی بہت ساری مثالیں یہ مسلمانوں کو یا مسلمان نوجوانوں کو ایک جذبہ ان میں بیدار کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، ان کو متاثر کرتا ہے۔ انسپریشن جذبے کو کہتے ہیں یا پھر متاثر کرنے کو کہتے ہیں۔ ٹو پلے اے وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک پارٹ، کہ وہ ایک واضح اور متحرک جو حصہ ہے وہ ادا کریں، یعنی وہ رول ادا کریں۔ وائبرنٹ یعنی جو کہ ایکٹیو ہو، جو کہ نظر آتا ہو، کلیئر، وچ از وائبرنٹ، کلرفل، اینڈ ڈائنامک، اور وہ متحرک ہو، ایکٹیو ہو، انسٹیڈ آف لیونگ ان آبسکیور اینڈ انڈولنٹ لائف، بجائے اس کے کہ وہ ایک مبہم، غیر واضح اور سست، کاہل کی زندگی گزاریں۔ تو یہ چار جو ورڈز ہیں ایک دوسرے کے اینٹونمز ہیں، وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک، اور اس کے اینٹونم ہے آبسکیور اینڈ انڈولنٹ، اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹنگ آف دا سوسائٹی، اور اپنی جو ویگر ہے اس کو معاشرے کی بہتری کے لیے اور اس کو اونچے مقام تک لے جانے کے لیے وہ استعمال کرے۔ یوٹیلائز مینز استعمال کرنا، ٹو یوز، اور ویگر توانائی کو کہتے ہیں، انرجی، سکلز وغیرہ۔ بیٹرمنٹ بہتری، اپلفٹ آف دا سوسائٹی معاشرے کو اونچے مقام تک لے جانا۔ In his personal life, the Rasul sallallahu alaihi wasallam was the embodiment of modesty and chastity. اپنی ذاتی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور پاکیزگی کی ایک مثال رہے تھے۔ embodiment example، modesty حیا یا پھر عاجزی کو بھی کہتے ہیں، chastity پاکیزگی، emphasizing the same upon his followers، اور انہوں نے اپنے فالوورز، اپنے جو پیروکار ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو فالو کرنے والے، تو ان کو بھی تاکید کی ہے۔ emphasize کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا، to force or to stress، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے، تاکید کی ہے کہ ان کے فالوورز بھی ایسا ہی کریں، وہ بھی ماڈسٹی اور چیسٹٹی دکھائیں۔ He did not let it go even in his very private life، حتیٰ کہ اپنے بہت زیادہ پرائیویٹ یعنی ذاتی زندگی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حیا اور پاکیزگی کو کبھی جانے نہیں دیا، کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنی کریکٹر کا حصہ بنایا۔ یعنی جو پاکیزگی ہے اور ماڈسٹی ہے وہ ہمیشہ ان کے کریکٹر کا، ان کے نیچر کا حصہ رہے تھے۔ He declared حیا to be the integral part of faith، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیا۔ وہ انٹیگرل پارٹ ہے فیتھ کی، لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ once dwelling upon the significance of modesty، حیا، ایک مرتبہ ماڈسٹی حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، dwelling upon یعنی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ he was talking about the significance، the importance of modesty، حیا۔ he said as narrated by ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نقل کی ہے، if you do not feel ashamed then do whatever you like، کہ اگر آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ جو چاہے کریں، یعنی اللہ کی طرف سے پھر آزادی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، یعنی اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن میں حیا نہ ہو۔ A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of the حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایسا نوجوان جس میں پاکیزگی ہو، چیسٹ ہو، ماڈسٹ ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ عاجز ہو اور وہ حیادار ہو، اینڈ a civilized Muslim، اور ایک مہذب مسلمان نوجوان جو ہے، is the ideal of the teachings of the حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، وہ مثالی ہوتا ہے، ان کے تعلیمات کے حوالے سے وہ مثالی ہوتا ہے، یعنی وہی بندہ
ہم کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پہ صحیح طرح سے چلتا ہے. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam disliked vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وینٹی اور آسٹنٹیشن کو پسند نہیں فرمایا، ان کو ناپسند فرمایا. وینٹی کا مطلب ہے تکبر، غرور، اور آسٹنٹیشن دکھلاوا، یعنی بندہ اپنے مال دولت یا حیثیت پہ وہ دکھلاوا کرتا ہے، اس کی نمائش کرتا ہے. اینڈ آلویز ایڈہیئرڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پسند کیا، ہمیشہ کھڑے رہے ٹو سمپلسٹی، سادگی کے ساتھ، اینڈ آسٹیریٹی، اور جو غربت کی زندگی ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں ایک بندہ وہ کمزور، مالی وسائل جو ہیں ان کے کمزور ہوں، یعنی وہ مالدار جیسے لوگوں کی زندگی نہ گزارتا ہوں. تو ایسی لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، سمپلسٹی سادگی والی، اینڈ آسٹیریٹی اور مشقت والی، یعنی مشکل بھری. Allah Almighty had put before him the keys to the treasures of this world, but he rejected it. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھیں، یعنی ان کو بتایا تھا، ان سے فرمایا تھا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے یہ دنیا، یہ پہاڑ جو ہے ان کو میں سونا بنا سکتا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہی ریجیکٹڈ اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیا، مینز انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. پریفرنگ این ایکسٹریملی سمپل لائف، اور انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دی. پریفرنگ کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، ٹھیک ہے، پسند کرنا. آفن فار منتھس نو فائر could be lighted in his house. اکثر ان کے گھر میں مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں پکانے کے لیے، بیکاز آف اسکینٹینس آف مینس، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں جو وہ کم ہوتی، ان کی قلت ہوتی. اسکینٹینس قلت، کمی، فقدان، بحران. He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. انہوں نے ہمیشہ جو سماجی طور پہ کمزور لوگ تھے ان کے ساتھ ہمیشہ مہربانی اور شفقت کا سلوک کیا. یعنی he never treated them harshly but with love and affection and kindness. He never allowed his little page to be scolded. انہوں نے کبھی اپنے لٹل پیج، یعنی جو نوکر ہوتے تھے یا غلام ہوتے تھے، ان کو کبھی نہیں ڈانٹا. اسکالڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، برا بلا کہنا. تو ہی نیور اسکالڈڈ فار ہز مسٹیک اف اینی. اگر کوئی غلطی ہوتی ان کی تو اس غلطی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز ٹو اے سبلائم کریکٹر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتا ہے. ٹیسٹیفائی کا مطلب ہے گواہی دینا. ٹیسٹیفائز مینز گواہی دیتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ آئی سرفڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 ایئرس، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بائی اللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور ایون سیڈ ٹو می اوف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اوف کا لفظ بھی نہیں کہا، یعنی کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی غصہ نہیں ہوئی. ہی نیور سیڈ ہارشلی، انہوں نے کبھی سختی سے نہیں فرمایا وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ، آپ نے یہ کیوں کیا، اور وائی ڈڈ یو ناٹ ڈو دیٹ، یا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. صحیح البخاری 5691 نمبر یہ حدیث ہیں، اور صحیح مسلم میں 2309 نمبر پہ حدیث ہے. ٹو دی اوبیڈینس آف سچ اے بیnevolent اینڈ مرسیفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنا زیادہ جو ایک بیnevolent، یعنی بہت رحم دل، مہربان، مرسیفل بھی مہربان، رحم دل. تو اتنا زیادہ مہربان اور رحم دل جو پیغمبر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جو فرمان برداری ہے، the Lord has اس پر the Lord has attached his own pleasure. اللہ تعالیٰ، the Lord کا مطلب ہے the God Almighty، اللہ نے اپنی رضا اس کے ساتھ جوڑی ہے. اللہ کی رضا ایک انسان کو تب حاصل ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راضی کرتا ہے یا ان کے طریقوں پہ چلتا ہے. The Holy Quran says، اسی طرح مثال کے طور پہ قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف کہتا ہے Say, O Prophet, if you really love Allah، کہہ دیجئے اے پیغمبر، یعنی لوگوں سے کہہ دیجئے if you really love Allah، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو then follow me، تو پھر میری پیروی کرو.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ ول لو یو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اینڈ forgive you your sins، اور آپ کے گناہ معاف کرے گا. forgive معاف کرنا. سورہ ال عمران ورس نمبر 31 ہے یہ. it clearly denotes، تو یہ واضح طور پہ بتاتا ہے یا دکھاتا ہے that the pleasure of Allah Almighty can be achieved، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے through following the footprints of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اگر ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. Similarly in another verse of the Holy Quran، اسی طرح قرآن شریف کے دوسری آیت میں اللہ Almighty has enjoined، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یعنی اللہ یہ حکم دے چکا ہے، وہ ہمیں بتا چکا ہے. اینڈ وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو، اور جو بھی پیغمبر آپ لوگوں کو دیتا ہے، ٹیک اٹ، اسے لو، یعنی اسے قبول کرو، اسے فالو کرو. اینڈ وٹ ایور ہی forbids you، اور جس چیز سے بھی وہ آپ کو منع کرتا ہے، forbids روکتا ہے، منع کرتا ہے، abstain from it، تو اس سے اپنے آپ کو روکو. abstain، stop yourself from that، اپنے آپ کو اس سے روکو. اینڈ fear اللہ، اور اللہ سے ڈرو. indeed اللہ is severe in punishment، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہیں. سورہ الحشر ورس نمبر 7. لاسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین میڈ بائنڈنگ اپون آل ٹو اوبے دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہم سب پہ لازم ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں. بائنڈنگ کا مطلب ہے لازمی، یہ سب پہ لازمی، ہم سب پہ لازمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں ان دیئر لائفز، یعنی اپنی زندگیوں میں. تو یعنی یوتھ کو یا ہم کو یا سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، یہ ان پر لازم ہے. سنس کمپلیٹ اوبیڈینس از امپاسبل وداؤٹ ہیونگ تھورو نالج آف سیرت طیبہ، جو مکمل فرمان برداری ہے وہ سیرت طیبہ کے بارے میں پوری طرح سے علم کے بغیر ناممکن ہے، امپاسبل ہے. یعنی اگر پوری طرح سے کسی کو علم نہیں ہے سیرت طیبہ کے بارے میں، انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا ہے، ان کی نالج نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ سیرت پہ چلیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے. پہلے ان کے بارے میں نالج ہے اور دوسرے اسٹیپ میں ان کو فالو کرنے. ہینس اٹ بیکمز مینڈیٹری فار دا مسلم یوتھ، تو اس طرح یہ مسلمان نوجوانوں کے لیے مینڈیٹری بن جاتی ہے، یعنی لازمی بات بن جاتی ہے ٹو اکوائنٹ دیم سیلوز ود دا سیرت طیبہ، کہ وہ سیرت طیبہ سے واقفیت رکھیں، یعنی ان کے بارے میں جانیں. اکوائنٹ مینز واقفیت رکھنا، ٹو نو، ٹو ایکوائر نالج اباؤٹ دا سیرت طیبہ. دا یوتھ بینگ دا بیک بون آف دا باڈی آف امہ، اور یوتھ جو نوجوان ہے وہ مسلمان امت کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. مسٹ فالو دا ٹیچنگز آف دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. ان لیٹر ان اسپرٹ، مکمل طور پر، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، ٹو اٹین پیورٹی ان دیئر کیریکٹر، تاکہ وہ اپنی کیریکٹر میں، کردار میں پیورٹی، وہ پاکیزگی جو ہے وہ حاصل کر سکیں، وہ پاکیزگی اپنی کردار میں لا سکیں. سو with this we finish the first unit which is سیرت طیبہ and the Muslim youth. اور ریفرنسز میں دیا گیا ہے the spirit of Islam. یہ ریفرنسز ہیں، حوالے دیے گئے ہیں قرآن الکریم ٹرانسلیشن بائی جسٹس ریٹائرڈ مفتی تقی عثمانی. تو یہ ریفرنسز ہیں، اور اس کے ساتھ جو ووکیبلری ہے لاسٹ میں وہ آپ ایک نظر دیکھیں، اور انشاءاللہ اس کی جو ایکسرسائزز وغیرہ ہیں، کمپریہنشن ایکسرسائزز، وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.